بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنی کتابوں کو جو میرے ہاتھ سے لکھی گئی ان کو اختصار کے ساتھ قارئین اور سامعین گرامی کو متعارف کروانے کا۔ یہ میری کتاب حال ہی میں شائع ہوئی، کتاب کا عنوان ہے قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ۔ قرآن کریم معجزہ تو ہے، سبھی کہتے ہیں، قرآن کریم مسلسل معجزہ کیسے ہے اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو عربی میں اتارا ہے، اور قرآن میں عربی کے لیے اور بھی کئی مرتبہ قرآن میں یہ بیان آیا کہ ہم نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ تم اس کو قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکو۔ گویا قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ عربی ہی وہ زبان ہے جو قرآنی مطالب کی، قرآنی مفاہیم کی متحمل ہو سکتی تھی۔ کوئی اور زبان بخدا عربی کی طرح قرآنی مفاہیم کی حامل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اس زبان کی بلاغت ہے کہ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سرمدی اور آخری پیغام کے لیے اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے پسند فرمایا۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن ایک مسلسل معجزہ کیسے ہے۔ میں اس کے لیے پہلے ایک مثال دوں گا۔ ایک بہت بڑے فرانسیسی ماہر لسانیات تھے، ان کا نام تھا رولینڈ بارتھ۔ رولینڈ بارتھ 1980 میں، آج سے 45 سال 44 سال پہلے فوت ہوئے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا دا ڈیتھ آف دا آتھر، اور بڑا ہلگلا رہا 1980 کی دہائی میں کہ یہ رولینڈ بارتھ کا آرٹیکل دا ڈیتھ آف دا آتھر، سینٹرل آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ لکھنے والا لکھ دیتا ہے، سمجھے کہ آتھر اب مر گیا، اور اب آتھر کا اپنی اس نگارش کے ساتھ، اپنی نگارشات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑھنے والے سوشو کلچرل چینجز کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھے کو، اس کے لکھے کو نئے نئے معنی پہناتے رہیں گے۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتا ہے، اور اس نے پھر ایک ڈکٹم دیا، اس نے ایک اصول دیا زبانوں کو سمجھنے کا۔ اس کا اصول تھا the form is permanent and the content moves. The form is permanent and the content moves. لفظ وہی رہتا ہے، لفظ کا مغز بدل جاتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے، لفظ کا مغز بدل جاتا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ دنیا میں ورڈ میننگ ریلیشن شپ پرماننٹ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ، معاشرتی احوال و ظروف کے ساتھ، سیاستیں بدلنے کے ساتھ، یقین کیجئے ناظرین گرامی، بسا اوقات الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے ایک مثال دی تھی NICE نائس، NICE نائس۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے انگریزی میں جے پامر کی کتاب چھپی، اور یونیورسٹی آف کیمبرج نے اس کو شائع کیا 1976 میں۔ کتاب کا نام تھا سیمینٹکس۔ اس میں اس نے کہا، جے پامر نے، کہ الفاظ ورڈ میننگ ریلیشن شپ پرماننٹ نہیں ہے، الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اس نے کئی مثالیں دی، ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ 1850 میں ورڈزورتھ مرا۔ وہ گے کا معنی ہیپی پرسن کرتا ہے، 100 سال کے اندر اندر اس لفظ کا معنی ہی کچھ اور ہو گیا۔ اس سے پہلے انگریزی کا ایک بہت بڑا سٹوری ٹیلر تھا چوسر۔ چوسر انگریزی کا مشہور سٹوری ٹیلر ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنی زندگی میں کم و بیش 5 شادیاں کی ہوں، اس کو وہ
یعنی اس خاتون کو وہ یہ نام دیتا ہے کہ وردی لیڈی. تو وردی لیڈی سے مراد ایسی خاتون جس نے کم و بیش 5 شادیاں کی ہوں. اور آج وردی کا معنی بہت ہی مختلف ہے. آج وردی کا معنی اس کی شادیوں کی جانب یا اس کی نجی زندگی کی جانب کوئی اشارہ نہیں ہے. محترم کے معنی میں ویری ایگزالٹڈ، بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز بندے کو ہم مخاطب کرتے ہیں کہ وردی مسٹر فلاں، وردی پریزیڈنٹ، وردی پرائم منسٹر. تو ناظرین گرامی، قرآن کریم نے دنیا کی ساری زبانوں میں جو ایک اصول وقوع پذیر ہے کہ وقت کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں، قرآن کریم نے اس اصول کو توڑا ہے. میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اردو سے بھی عرض کر دیتا ہوں. میر تقی میر کو سارے اردو خواندہ لوگ خوب جانتے ہیں، اور میر تقی میر کا یہ شعر تو سبھی کو پتا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. میر تقی میر ایک غالب سے مختلف شخص تھا. شدید بارشیں ہوئی مونسون میں، اس کا گھر گر گیا. میر تقی یہاں لاہور سے میر تقی میر کی کلیات شائع ہوئی آج سے کوئی 40-45 سال پہلے. اس میں میر تقی میر کی ایک نظم ہے، حجب در خانہ خود. بارشوں میں میر تقی میر کا گھر گر گیا. میر تقی میر اپنے گھر کی خود حجب کرتا ہے، زمین بوس چھت کے سامنے اپنے گرے ہوئے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے. اور میر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میر جی اس طرح سے آتے ہیں گویا کنجر کہیں کو جاتے ہیں. میر تقی میر 1810 میں مرا. آپ حیران ہوں گے کہ آج سے 200-225 سال پہلے یہ لفظ برا لفظ نہیں تھا. اس لفظ کا معنی یہ تھا خانہ بدوش، غیرت مند آدمی جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے. تو میر تقی میر اپنے آپ کو کنجر کہتا ہے. آج یہ ایک گالی ہے. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ الفاظ اپنی معنی بدل لیتے ہیں، اور چلتے چلتے بسا اوقات الفاظ بالکل الٹ معنی دینے شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات الفاظ ایک دوسرے کے مترادف بن جاتے ہیں. قرآن کریم کا ناظرین گرامی کمال یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے، 25,000 کے قریب الفاظ قرآن نے استعمال کیے. کسی لفظ نے 1450 سال کے سفر میں اپنے معنی نہیں بدلے. جبکہ دیگر الہامی کتابوں کا حال یہ ہے کہ آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی بائبل چھپتی ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے دا ریوائزڈ ایڈیشن، اور بائبل کھول کے اندر دیکھیں تو انہوں نے ایک لفظوں کی فہرست دی ہوتی ہے کہ 100 سال پرانے ایڈیشن میں یہ لفظ چونکہ اپنے معنی بدل چکے ہیں، لہذا ہمیں پرانے معنی بحال رکھنے کے لیے ہمیں ٹیکسٹ بدلنا پڑی ہے. جب بھی بائبل چھپتی ہے ریوائزڈ ایڈیشن، نظر ثانی شدہ ایڈیشن چھپتا ہے. قرآن 1450 سال سے ہے، اور جب بھی چھپتا ہے قرآن کا ایک ہی ایڈیشن ہے، اور وہ محمدی ایڈیشن ہے. آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا. تو گویا قرآن کا یہ ایک مسلسل معجزہ ہے کہ قرآنی الفاظ اور قرآنی معنی کی جو باہم ریلیشن شپ اور باہم تعلق ہے وہ امر ہے. قرآن کے الفاظ کے معنی نہیں بدلے جائیں گے. 1450 سال میں نہیں بدلے گئے، قیامت تک قرآن کے الفاظ اور ان کے معنی کا تعلق اسی طرح رہے گا. شکریہ جی.